بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن، اس کے 30ویں سبق کے لیے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، جس میں ہم سورۃ الکوثر پڑھیں گے، ساتھ ہی ساتھ اذان کے بعد کی دعا بھی سیکھیں گے۔ گرامر میں ضل اور ظن دو مختلف افعال کی پریکٹس کریں گے اور کچھ نکات بھی لیں گے تعلیم کے، شوق کے، خوف کے، جیسا کہ ہم ہر سبق میں کرتے رہے ہیں۔ اب آئیے سورۃ الکوثر کی طرف، بالکل چھوٹی سی سورت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم، انا کا مطلب بے شک، انا بے شک ہم، اعطینا ہم نے عطا کیا، کا آپ کو، اعطا مطلب دیا، اعطا مطلب دیا، عطا کیا، اردو سے اعطا، اعطو، اعطیتا، اعطیتم، اعطیتو، اعطینا، ٹھیک ہے۔ اعطینا ہم نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا کا آپ کو، الکوثر، الکوثر ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر۔ پس صلی نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، کا یعنی تیرا رب، ربک تیرا رب یا آپ کا رب، لربک آپ کے رب کے لیے، لربک آپ کے رب کے لیے، فصلی لربک پس نماز پڑھیے آپ کے رب کے لیے، وانحر و اور انحر قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، ان بے شک، شانئک آپ کا، ہوا وہ، ابتر نامراد ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہے، هو الابتر وہی نامراد ہے، بے شک آپ کا دشمن وہی نامراد ہے۔ چھوٹی سی مختصر صورت جس کے بارے میں مختلف شان نزول کے بارے میں آیا ہے، مثلا آپ کے بیٹے کی وفات پر دشمنوں نے خوشیاں منائی، کہا کہ آپ ابتر ہو گئے، یعنی چونکہ آپ کا بیٹا نہیں رہا تو آپ کی بات کٹ گئی، ختم ہو گئی، اب کوئی جو ہے آپ کا پیغام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرے گا، آج بھی اگر کوئی کرتا ہے، وہی نامراد رہے گا، خسارے میں رہے گا، اس زمانے ہی کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو تو الکوثر دیا ہے، الکوثر سے خیر کثیر مراد ہے، بہت سارا خیر، جس میں دنیا کی خیر مراد ہے، آخرت کی خیر مراد ہے۔ دنیا میں آپ کا نام، آپ کا رفع ذکر، آپ کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہے، آج بھی اس دور میں بھی، جبکہ ہم مسلمان جو ہیں بہت ہی نچلی سطح پر ہیں دین کے لحاظ سے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، ایسی مثال کسی کے لیے کہیں بھی نہیں ملتی۔ یہ اور بات ہے کہ جذباتی زیادہ ہے، عملی زیادہ ہونا چاہیے، مستقل ہونی چاہیے، جس میں قرآن کا طالب علم بننا بھی شامل ہے۔ صرف جو ہے جلسے جلوس میں یا احتجاج میں ہی آنا، یہ ہی محبت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ کیا وہ ایسا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ اس پہ بہت بڑا سوال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے جیسا طریقہ اپنایا ویسا طریقے پر عمل کرنا، اس طرح سے دعوت کو پھیلانا، اس طرح سے بات کو پیش کرنا، یہ آپ کی محبت ہے۔ اور آپ نے جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا، جس میں قرآن کا پڑھنا، پہلے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اور سنت۔ ہم نے کتاب کو ہی چھوڑ دیا، صرف پڑھتے رہے لیکن اندھوں کی طرح، یعنی سمجھنے کی کبھی پرواہ نہ کی، سنتے رہے لیکن بہروں کی طرح، یعنی سمجھنے کی پرواہ نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر آپ کو عطا کیا ہے دنیا میں۔ آج دشمن بھی کہتے ہیں کہ the most influential man, the most successful and so on and so on۔ آخرت میں حوض کوثر، نہر کوثر، حوض کوثر جس پر آپ اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے،
یاد رہے اس وقت بعض لوگ حوض کے قریب آئیں گے اور ان کو روک دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں. آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا تبدیلیاں کی. مفہوم کہہ رہا ہوں میں، یعنی اس حوض پر پانی انہی کو پینے دیا جائے گا جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہوں گے، اس بات کا احتیاط کرتے ہوں گے کہ دین کا جو بھی کام ہو رہا ہے کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو کریں، ہم نہیں کیا تھا تو یہ بہت بڑا ڈینجرس ایریا ہے، خطرناک ایریا ہے جس میں وہاں محرومی ہوگی اور بھی بے شمار محرومیاں ہو سکتی ہیں. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو اس سے بھی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ یہ کوثر ہمیں حوض کوثر یاد دلائے، اور حوض کوثر ہمیں یاد دلائے کہ دین میں اس بات کا سختی سے لحاظ رکھنا چاہیے کہ کیا ہم عمل جو کر رہے ہیں سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ ایک پہلو اس کا. فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، یہاں تک کہ دن میں تو پڑھتے ہی تھے اور نفل میں پڑھتے تھے، رات میں آدھی آدھی رات بھی پڑھتے تھے. اتنا پڑھتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا آپ کے. اور ونحر، قربانی بھی بہت کرتے تھے آپ. مثلا ایک حج کے موقع پر آپ نے 60 سے اوپر اونٹ ذبح کیا، آپ نے خود آپ نے ذبح کیے. اور قربانی کی اسپرٹ یہ تو آپ کی ساری زندگی میں تھی. اسپرٹ کو دیکھیے آپ کی اقتداء میں، آپ کی محبت میں، اور آپ کو خیر کثیر جو دیا گیا اس کی خوشی میں ہمیں بھی، اور آپ کی اقتداء میں ہمیں بھی نمازیں پڑھنی چاہیے، ہمیں بھی قربانی دینی چاہیے اور اسپرٹ کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے ایک بچے نے اس صورت کو جب ہم نے سمجھایا اس کو، تو اس نے کہا کہ میں کس طرح قربانی دے سکتا ہوں جب میں پروگرام دیکھ رہا ہوں ٹی وی کا، یا کمپیوٹر گیم کھیل رہا ہوں، یا کوئی گیم کھیل رہا ہوں، اذان ہوئی تو مجھے نماز پڑھنا چاہیے یا قربانی دینی چاہیے. فصلی لربک وانحر. اپلائی کریں اپنی زندگی میں، کہاں کہاں آپ قربانی دے سکتے ہیں. خود نماز کا ہر وقت قربانی چاہتا ہے. ان شانئک هو الابتر. آج بھی جو ہے اللہ کے رسول کی کوئی دشمنی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ہمیشہ برباد نامراد ہوگا. اس کے بعد ہم نے دعاؤں کو لیا ہے، یہاں سے مختلف دعاؤں کو، صورتوں کو یہاں پر ہم نے روک دیا ہے. یہ وہ صورتوں کا انتخاب تھا جو ہم جانتے ہی ہیں، اس لیے ان صورتوں کا انتخاب کیا گیا تھا. اب ہم دعاؤں کو لیتے ہیں، چونکہ دعائیں ان کے بے شمار فائدے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کام تھے، جیسا ہم نے کہا. آپ کے مشن کو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ بندے اور معبود کے درمیان تعلق کو صحیح کیا جائے، اور اس تعلق کو قائم و دائم، ہرا بھرا تسلسل کے ساتھ برقرار رکھا جائے. اور آپ نے ایسی عظیم الشان مثالیں پیش کی ہیں، ایسا زبردست اسوہ چھوڑا ہے کہ ہر قدم پر، ہر لمحے پر آپ کی دعائیں آتی ہیں. امام نووی نے الاذکار کتاب لکھی ہے، دعاؤں کی اتنی موٹی کتاب ہے وہ، جس میں آپ کی دعائیں ہیں. کسی مذہبی لیڈر کی زندگی میں اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ملتا. ہوتا بھی ہو تو ریکارڈ نہ ہو، یعنی کسی نبی کا ہوتا ہو تو ریکارڈ نہیں ہے اس کا. یہاں پر بہترین ہر موقع کے لیے دعائیں. یہ دعائیں ہم کو پہلی بات تو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط بناتی ہیں، اللہ سے ادب سکھاتی ہیں، ہماری خود اپنی فلاح کا ذریعہ ہیں. اس کا سارا فائدہ ہم کو ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو اس کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اذان کی بات کی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اس کے بعد بھی ٹکڑے ہیں بعض کے پاس، لیکن مستند احادیث میں یہاں تک ہے. اللہم، اے اللہ، رب یعنی رب، هذه الدعوة التامة، هذا یعنی مرد کے لیے، هذه عورت کے لیے، دعوہ جو ہے دعوتن مؤنث ہے، اس لیے هذه ہے. هذه الدعوة التامة، تامہ تمت سے ہے، تمام سے ہے. اس تمام یا کامل بلاوے کے، کامل پکار کے رب. هذه الدعوة التامة، اس کامل پکار کے رب. اے اللہ، اے رب، اس کامل پکار کے. والصلاة القائمة، اور کھڑی ہونے والی نماز کے.
کھڑی ہونے والی نماز کے رب، پکار کے رب، یعنی اے اذان کے رب اور اے نماز کے رب. سمجھ میں آیا؟ اے اذان کے رب اور اے نماز کے رب، اے اذان و نماز کے رب. آتی دے، آتی یعنی دے، عطا کر. محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلۃ والفضیلہ، اگر ملا کے پڑھیں گے تو آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ. وسیلہ عطا فرما، وسیلہ کا مطلب ہے قرب، اور حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو آپ کو خاص دیا جائے گا جنت میں. آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اور فضیلت. وابعثہ، اور پہنچا انہیں، وابعثہ اور پہنچا انہیں، فائز فرما، بعثت فرما، مبعوث فرما. ٹھیک ہے. مقام محمودہ، مقام محمود پر. محمود کس کو کہیں گے؟ جس کی تعریف کی گئی، لیکن یہ خاص مقام ہے. یہ بھی مقام محمودہ، جیسے حمیدہ حمیدو، حامد محمود، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی. مقام محمود مقام جس کی تعریف کی گئی، لیکن یہ خاص مقام ہے، مقام جو آپ کو عطا کیا جائے گا. وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، الذی جس کا، وعدتہ آپ نے وعدہ کیا، ان سے، اوکے، ان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. وعدتہ جس کا وعدہ کیا آپ نے ان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. وعدہ وعدو وعدتہ ہم نے کیا ہے یہ. وجدہ وجدو وجدتہ، وعدہ وعدو وعدتہ آپ نے وعدہ کیا ان سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے اللہ، اے رب، اس کامل دعوت کے اور قائم ہونے والی نماز کے، یعنی اے اذان و نماز کے رب، عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ، اور مبعوث فرما ان کو مقام محمود پر. تین چیزوں کا ہم سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے: وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود. ٹھیک ہے. وسیلہ بولیے، فضیلت اور مقام محمود. پھر سے بولیے، وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود. پھر سے، وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود. بعض وقت ہم دعائیں پڑھتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا کہ مانگ کیا رہے ہیں، بس بغیر سمجھے نہیں مانگنا چاہیے. کیا پوچھ رہے ہیں مانگیے آپ. دوسری بات، میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کروں گا. آخر اذان کے بعد کی دعا کا ان تین چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ اذان سے کیا تعلق ہے؟ سوچیے آپ کہ اذان ہو رہی ہے تو ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ اذان ہوئی، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، مسجد کو جانے کی توفیق دے، لیکن آپ نے جو دعا سکھائی وہ یہ ہے. کیا ہے اس کے اندر راز؟ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو بعض تشریحات ہیں وہ یہ ہیں کہ آج ہم یہاں اس شہر میں اذان سنتے ہیں، حی علی الفلاح، کامیابی کی پکار سنتے ہیں، ہمیں کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے. آج 1500 سال کے بعد، آج مکے سے ہزاروں میل دور کے بعد، یہ اللہ کا فضل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس شہر میں ہزاروں میل دور اس کو پکار کو سن رہے ہیں. بے اختیار آپ کی قربانیاں ہمیں یاد آنی چاہیے، اور ہم دعا کریں کہ اے اللہ، کہ ہمارے اس نبی نے اتنی قربانیوں سے ہم تک دین پہنچایا ہے. اب ہماری یہ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلت اور فضیلت اور مقام محمود عطا فرما. اچھا، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے، سارا فائدہ ہم کو ہی ہے. یہ سارا بزنس اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہو گئی. تو یہ جو ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے. کون نہیں چاہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے. تو یہ مستند طریقہ ہے، یہ آپ نے کہا ہے. اگر ہم کو شفاعت چاہیے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو اس کو فالو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر جائیں. جو آپ نے کہا اس کو فالو کریں. ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں، صبح میں درود پڑھنے کا اہتمام کریں، شام میں درود پڑھنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ آپ نے دوسری حدیث میں کہا، وغیرہ. اب ہم ایک اور دعا لیتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا. اس سے پہلے ہم نے ایک دعا لی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ دوسری دعا ہے، اور بھی دعائیں ہیں.
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، کئی الفاظ آپ جانتے ہیں اس لیے ہم اس میں زیادہ ٹھہریں گے نہیں. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بکا تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن عذاب جہنم اور جہنم کے عذاب سے، یعنی اور، من یعنی سے، ومن عذاب اور عذاب سے، ومن عذاب جہنم اور جہنم کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا اور فتنے سے، کس کے؟ زندگی کے، محیا یعنی زندگی کے، ومن فتنۃ المحیا حیات کے، محیا حیات زندگی، اور زندگی کے فتنے سے، والممات اور موت کے فتنے سے، ومن شر اور شر سے، فتنۃ المسیح الدجال مسیح دجال کے فتنے کے شر سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجل و فریب، اردو میں لفظ ہے دجل و فریب. دجل یعنی دھوکہ، دجل و فریب دھوکہ فریب، دجال یعنی دھوکے باز. مسیح الدجال دھوکے باز مسیح، جھوٹا مسیح، جھوٹے مسیح کے فتنے کے شر سے، جھوٹے مسیح کے فتنے کے شر سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. تو یہ سارے فتنے، مثلا عذاب قبر جو ہے پہلی منزل ہے آخرت کی، اور اینڈ ایسا نہ ہو، نہ ہمارا ابتدا خراب ہو نہ انتہا خراب ہو، عذاب جہنم، اور زندگی اور موت کے فتنے، اور اس دنیا میں جو سب سے بڑا فتنہ بھی باقی ہے مسیح الدجال کا، اس فتنے کے شر سے بھی اگر ہم زندہ رہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے. یہ سارے فتنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین تعلیم دی ہے. کون ہے، میں پھر سے وہ کہتا ہوں جو میں نے سورہ فلق اور ناس میں کہا تھا، ہم میں سے کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ صرف ایک بے وقوفی ہوگا جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا. تو اتنی ساری سہولت اور تعلیم کے باوجود اگر ہم اہتمام نہ کریں تو اس میں ہمارا ہی خسارہ ہے، سارا بتانے کے باوجود. اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو سورۃ الکوثر کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فصل لربک وانحر. ان شانئک هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف، قواعد کی طرف. ناظرین، ہم آپ سے پھر گزارش کریں کہ آپ جب ان قواعد کی پریکٹس کریں تو صوفے میں یا کرسی میں سیدھے سے بیٹھ جائیے اور پریکٹس کے لیے تیار ہو جائیے، گہری سانس لے کر، تاکہ سانس کی وجہ سے آپ کا دماغ فریش ہو جائے. آئیے گرامر میں ہم کرتے ہیں دو افعال کی پریکٹس، ایک ہے ضل اور دوسرا ہے ظن. ان دونوں افعال کی خصوصیت یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے افعال دیکھے تھے اس میں 3 حروف الگ الگ تھے، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں ضل، ضا لام لام دونوں حرف ایک ہی ہیں، ضاد لام لام، ضل یا ظن، ضا نون نون. اس کی پریکٹس ہم کریں گے. تھوڑے سے چینجز ہیں، جیسے ضل وہ گمراہ ہوا، ترجمہ کیجئے ضل یعنی وہ گمراہ ہوا. ضلو ضللتا، ضللتم، ضللتو، ضللنا. یضل وہ گمراہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یفعل کی جگہ یضل ہے یا
یہ ضرب یضربو کے سٹائل پہ ہے، ضل یضل ہے، لیکن وہ جو تشدید ہے لام والی وہ چل رہی ہے، کبھی وہ لام جڑ جاتے ہیں کبھی کھل جاتے ہیں، جیسے ضللتا اس میں کھل گئے دونوں لام، یہاں یضل یہاں جڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ آپ اس کو آسانی سے سیکھ لیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی عبدالرحیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو گرامر کی پریکٹس کرائیں، ان دو افعال کی شوق سے کیجئے، محبت سے کیجئے، اس لیے کہ یہ دونوں 68 بار اور 113 بار یعنی دونوں مل کر تقریباً 150 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ شوق سے، محبت سے، عقیدت سے کہ یہ الفاظ کی پریکٹس ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی پی آئی کے میتھڈ سے ہم کریں گے۔ ناظرین جو پہلے کے اسباق اٹینڈ نہیں کیے ہیں آپ ہمارے ساتھ دہرائیں گے انشاءاللہ اور کنٹینیو کریں گے تو ٹی پی آئی کے میتھڈ کو جان لیں گے انشاءاللہ۔ پہلے سائیکل میں عربی کہوں گا، آپ ترجمہ کریں گے۔ پہلا فعل ضل، ضل ضلو، ضللت ضللتم ضللتو ضللنا، یضل یضلون، تضل تضلون، اضل۔ اگر آپ کو یاد ہو گھر سے باہر جانے کی دعا ہم جو پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا کوئی مجھے گمراہ کرے، یعنی اگر ہم قرآن حدیث کو چھوڑ دیں گے تو اضل ہو جائیں گے، میں گمراہ ہوتا ہوں۔ اس کو اس کے لنک سے یاد رکھیں، انشاءاللہ معنی آپ کو یاد ہوگا۔ اضل نضل، ضل ضلو، لا تضل لا تضلو، ضال ڈیش ضلالہ، هو ضل هي هو يضل هي۔ عربی میں دوسری سائیکل، ضل ضلو، ضللت ضللتم، ضللت ضللنا، یضل یضلون، تضل تضلون، اضل نضل، ضل ضلو، لا تضل لا تضلو، ضال ڈیش ضلالہ، هو ضل هي هو يضل هي۔ تیسرے سائیکل میں میرے ساتھ دہرائیے، ضل ضلو، ضللت ضللتم، ضللتو ضللنا، یضل یضلون، تضل تضلون، اضل نضل، ضل ضلو، لا تضل لا تضلو، ضال ڈیش ضلالہ، هو ضل هي هو يضل هي۔ دوسرا ورب ہے ظن۔ ظن کی ایک لطیف بات ہے، اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک ہے گمان کیا اور ایک ہے یقین کیا، دونوں مفہوم میں پایا جاتا ہے۔ کانٹیکسٹ کے حساب سے آپ پہچان سکتے ہیں کس مفہوم میں آیا ہے، وہ گمان کیا یا اس نے یقین کیا۔ ترجمہ کریے، ظن ظنو، ظننت ظننتم، ظننتو ظننا، یظن یظنون، تظن تظنون، اظن نظن، ظن ظنوا، لا تظن لا تظنوا، ظان ڈیش ظن، هو ظن هي هو يظن هي۔ سیکنڈ سائیکل صرف عربی میں، ظن ظنو، ظننت ظننتم، ظننتو ظننا، یظن یظنون، تظن تظنون، اظن نظن، ظن ظنوا، لا تظن لا تظنوا، ظان ڈیش ظن، هو ظن هي هو يظن هي۔ آخری سائیکل میں آپ دونوں دہرائیں گے، ظن ظنوا،
ظننت ظننتم ظننتو ظننا يظن يظنون تظن تظنون أظن ظن ظنوا لا تظن لا تظنوا ظن داش ظن هو ظن هي هو يظن هي. جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. اس میں ہم اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ ہمارے پاس قرآن کی قدر و قیمت کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, قدر والی رات میں نازل کیا, اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس آیت کو یا ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال لیجئے. فرض کیجئے ایک بہت ہی سخی کریم اور بہت ہی مالدار ہستی ہے, اور بہت ہی خوبیوں والی ہستی ہے, نوازنے والی ہستی ہے. کوئی انسان ہے فرض کیجئے, وہ ایک راستے سے گزرتا ہے, اس راستے کے مٹی کنکر پتھر سونے اور ہیرے جواہرات کے ہو جاتے ہیں. وہ راستہ وہ گزر گیا, تو وہ ہستی کیسی ہوگی؟ یعنی وہ بانٹنے کے لیے, نوازنے کے لیے اپنے راستے کو سونے کا اور کنکروں کو ہیرے جواہرات کا کر دیتا ہے, تو وہ ہستی کیسی ہوگی؟ قرآن اس رات میں نازل ہوا تو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوئی. ابھی قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے, سمجھ رہے نا آپ؟ رات کی بات ہو رہی ہے. جس رات میں نازل ہوا قرآن وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی, تو قرآن کتنا عظیم ہوگا. صرف اس کے نزول کی وجہ سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی, تو وہ کتاب کتنی عظیم ہوگی. سوچئے آپ اس قدر و قیمت کو, اور اس عظیم الشان نعمت پر اللہ تعالیٰ کا 1000 بار شکر ادا کریں ہم کہ وہی کتاب میرے اور آپ کے گھر میں ہے. وہ کتاب جس کے نزول پر وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. مجھے تو جب بھی اس کتاب کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہونا چاہیے. میرے پاس قرآن ہے, یہ وہ کتاب ہے جس کے نزول پر اتنا بڑا اہتمام کیا گیا تھا. کیا خوش قسمت ہوں میں. ایسا نہیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ بھئی قرآن کی کلاس ہے, جی نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بیزی ہوں, میرے پاس فلاں کام ہے, ایسا ہے. کتنی بڑی ناقدری ہوگی اگر ہم کہیں کہ میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو گرا رہے ہیں اگر ہم اس کتاب کی قدر نہ کریں. ناظرین, انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ آپ پھر سے اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. ابھی سے نیت کیجئے, نیت کا ثواب ہے, نیت کا اجر ہے. اسی پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.